کہ باپ دادا کے راستے پر چلنے کی بات کرنا غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے. صرف غلط نہیں ہے، صحیح بھی ہے. اور قرآن کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، وہاں اور 2 آدمی بھی جیل میں آپ کے ساتھ تھے. ان 2 میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا خواب سنایا حضرت یوسف کو اور کہا کہ ہمارے خوابوں کی آپ تعبیر دیجیے. اس کے بعد ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ سے تعبیر کیوں لے رہے ہیں معلوم؟ ہم اس لیے تعبیر لے رہے ہیں آپ سے کہ آپ ہم کو بڑے نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں. چہرے سے معلوم ہو جاتا نا کہ آدمی کیسا ہے. آپ ہم کو بڑے نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، لہذا ہم آپ سے خوابوں کی تعبیر لینا چاہتے ہیں. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي. کیا کہا؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں، میں تمہیں نیک آدمی جو معلوم ہو رہا ہوں نا، یہ میرے بڑوں کی مہربانی ہے. میں اپنے بڑوں کے دین پر چلتا ہوں، میں اپنے بڑوں کے راستے پہ چلتا ہوں. میرا دین میرے بڑوں کا دین ہے. تو باپ دادا کے راستے پر چلنے کی بات کی حضرت یوسف علیہ السلام نے. وہاں مشرکوں نے باپ دادا کے راستے پر چلنے کی بات کی تھی. یہاں یوسف علیہ السلام نے باپ دادا کے راستے پر چلنے کی بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مشرکوں اور کافروں کے بارے میں کہا کہ یہ عقل نہیں رکھتے، یہ ہدایت نہیں رکھتے، یہ گمراہ ہو گئے ہیں. اور یہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ان کی تائید کر رہا ہے کہ میرا یوسف اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے راستے پر ہوں. اللہ نے وہاں تائید نہیں کی، یہاں تائید کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں باپ دادا غلط راستے پر تھے، یہاں باپ دادا صحیح راستے پر تھے. ان کے باپ دادا کون تھے؟ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. یوسف کے باپ دادا کون تھے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. تو باپ دادا اگر مشرک تھے، کافر تھے، تو ان کے راستے پہ چلنا غلط. باپ دادا اگر توحید والے تھے، رسالت کو ماننے والے تھے، جائز کام کرنے والے تھے، تو باپ دادا کے راستے پر چلنا صحیح ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ غلط تھا کہ صحیح تھا. اب یہ دیکھنا ہے کیا کرتے تھے. 12ویں کرتے تھے، 11ویں کرتے تھے، محرم کا شربت بنا کر فاتحہ پڑھتے تھے. کیا یہ غلط تھا کہ صحیح تھا؟ اب یہ دیکھنا ہے. اور دنیا جانتی ہے، علماء اہل سنت والجماعت نے ان سارے سوالات کا جواب آج سے کئی سال پہلے دے دیا ہے. زبانی طور پر بھی دیا ہے، تحریری طور پر بھی دیا ہے کہ 12ویں جائز، 11ویں جائز، محرم کا شربت جائز، جھنڈا جائز، درگاہ کی زیارت جائز، فاتحہ خوانی جائز، اور ہاتھ چومنا جائز، پیر پڑنا جائز، پیٹ میں منڈی ڈال کر عزت دینا جائز. یہ سارے کام جائز ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے دلیلیں پیش کر دی ہیں. آپ کو اگر چاہیے سوشل میڈیا پر سنی علماء کے بیانات سنیے، سنی علماء کی کتابیں پڑھیے، سنی علماء کے مجلسوں میں بیٹھیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر بات آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سمجھ میں آ جائے گا.